السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش اعظم کے نیچے ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہیں، جس کے دونوں بازو نے مشرق و مغرب کو گھیر رکھا ہے، اور اس فرشتے کے دونوں بازو پر اتنے پر ہیں جتنی اس دنیا میں مخلوق ہے۔ جب کوئی میرا امتی، کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں رب ذوالجلال اتنے ہی فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے صبح قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، درود پاک وہ عمل ہے جو کبھی مردود نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں درود پڑھنا چاہیے۔ یہیں پر میں ایک چھوٹا سا درود پاک مگر ثواب اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا میں آپ کے سامنے آپ کا عرض کر دیتا ہوں۔ امید ہے ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر 80 مرتبہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی دعا کریں اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو۔ اور فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں نے کیا کمایا۔ میرے بھائی، جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ دین کے جتنے بھی کام کرتا ہے، یہاں تک کہ سچ بولتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو زمین کا یہ حصہ، آسمان، ہمارے آس پاس کا ماحول سب ہمارا گواہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور عرض کرے گا، مولا ابن آدم نے تیری بارگاہ میں سر جھکایا تھا، اس نے تیری بارگاہ میں سر بسجود یہ ہوا تھا، اس نے کسی محتاج کی مدد کی تھی، حاجت مند پر خرچ کیا تھا، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تھا۔ اور فرمایا اس کے برخلاف جو شخص نافرمان اور کافر ہو، قیامت کے دن اس کے خلاف بھی یہ زمین، یہ آسمان اور یہ ساری کائنات گواہی دے گی کہ اللہ، اس نے تیری زمین پر شرک کیا تھا، اس نے کفر کیا تھا، اس نے نمازیں ترک کی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چوری کی تھی، اس نے زنا کیا تھا، یہاں تک کہ زمین اللہ کی بارگاہ میں اس کے سارے کرتوتوں کو کھول دے گی۔ فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کے سامنے اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے یہ عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، میں نے یہ عمل نہیں کیا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پیروں کو پوچھے گا، حکم دے گا بولنے کا کہ بتاؤ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ پیر گواہی دیں گے انسان کے خلاف، ہاتھ گواہی دیں گے، پھر انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں میرے خلاف ہو گئے؟ اس دن وہ کہیں گے کہ ہم بے زبان تھے، اللہ نے ہمیں تیرے تابع کیا تھا، تیرے ہونا یہ چاہیے تھا، ان ہاتھوں سے تو کسی محتاج کی مدد کرتا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا، مظلوم کی مدد کرتا، مگر تو نے اس ہاتھوں سے ظلم کمایا، تو نے ہمارے تابع ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا، اس لیے آج ہم نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے۔ وہ انسان پھر ماننے سے انکار کر دے گا۔
فرمایا زمین کا وہ حصہ جس پر وہ گناہ کیا ہوگا اسی صورت میں پیش کر دیا جائے گا جس صورت میں اس نے وہ گناہ کیا ہے، اور اس حالت میں وہ دیکھ کر اب اس کے پاس کوئی چارہ انکار کرنا رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گواہوں سے بھی اس گواہی کو مٹا دیتا ہے، زمین کے اس نقشے سے گناہ کا حصہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، پھر کوئی دنیا میں اس کے گناہ کا نشان نہیں چھوڑتا۔ یہاں تک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ انا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں، اور فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آپ دیکھیں کتنی عظمت کی بات ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو لیث فقی رحمت اللہ علیہ نے 7 چیزیں ایسی ذکر کی ہیں، میں انہی کو آپ کے سامنے آج کے درس میں لے کر آیا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 7 باتوں کو عمل میں لائے یا جس میں یہ پائی جائے تو وہ شخص اس کے دل سے خوف خدا کا پتہ چلتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی زبان غلط بیانی سے پاک رہے، یعنی جب بولے سچ بولے، جھوٹ، تہمت، فضول باتوں سے بچے، علوم دینیا سیکھے، اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، جہاں گزرے اللہ کا ذکر کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ خود بھی وہ اچھے کام کرتا ہے، خود بھی وہ دین سیکھنے کی طرف بڑھتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کی طرف لاتا ہے۔ فرمایا یہ پہلی نشانی ہے، اور فرمایا کہ اس کے دل سے عداوت اور بہتان نکل جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اس کے دل میں حسد ہو۔ کیوں؟ الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد اسی طرح ایمان کو کھا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی نظر حرام کھانے پینے سے باز رہے، اللہ اکبر، اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس کی طرف نہ لالچ کی وہ نظر سے دیکھے اور نہ ان کی تمنا کرے۔ کیوں؟ حرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا من ملا عینہ من الحرام، اللہ اکبر، جس نے حرام سے اپنی آنکھوں کو بھرا، ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، حرام کا وہ کھانا نہ کھائے۔ نمبر 4، کیوں؟ اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم، جب حرام کا ایک لقمہ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے کسی بھی بیٹے کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ اکبر، تو لعنہ، اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کون؟ ملکن، تمام فرشتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، روایت ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا یعنی زبرجد کا ایک محل پیدا فرمایا ہے جس کے 70,000 درجے ہیں، جس کے 70 درجے ہیں، 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کی خوشنودی کی خاطر جو ہے خاطر وہ حرام کو چھوڑ دے، اور وہ علماء کے اور نیک لوگوں کے یعنی علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے اور نیک لوگوں کے قریب میں رہتا ہو، اس شخص کو قیامت کے دن اس محل میں داخل کیا جائے گا۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، اور ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہ کرے۔ کیوں؟ والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ آخرت کا اجر اللہ کے نزدیک صرف متقیوں کے لیے ہے، ریاکاروں کے لیے نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ ریاکاروں کو تو دھتکار دیا جائے گا، فرمائے گا تیرے یہ سارے عمل اس لیے تھے کہ تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، لوگوں میں تیری ولایت کا چرچا ہو، تجھے دنیا میں وہ کہہ دیا گیا آج میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھے۔ آج ہماری نوجوان نسل مایوس ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی ہماری زندگی گناہوں میں ہے، جی
ہم نے کیا جو ہے ویسے بھی جہنم میں جانا ہے جی، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں کبھی بھی کوئی مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حدیث شریف سماعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ کون مسلمان ہے جو اپنے رب سے رحمت کی امید نہ رکھے، بخشش کی امید نہ رکھے، مغفرت کی امید نہ رکھے؟ ہاں، امید پر گناہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید توڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کی ذات سے امید رکھنے کا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اس لیے کہ ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ صادقہ کی توفیق عطا فرمائے، صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ماہ رمضان المبارک کی اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی اور جمیع امت مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔